دوستو ایک جنگل میں ہرنی رہتی تھی۔ جنگل میں اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور بہت پیارے اور خوبصورت تھے۔ لہذا ایک دن وہ جنگل میں چرنے گئی تو دیکھا تو ایک شکاری کی نظر اس پہ تھی۔ شکاری اس پر نشانہ باندھے ہوا تھا اور ہرنی نے جب اس کو دیکھا تو ہرنی بولی، اے شکاری، آپ میرے کو اس طرح نہ ماریں کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو میں نے دودھ پلانا ہے کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں۔ شکاری نے اس کو پکڑ لیا اور باندھ لیا۔ اس نے بولا، میں آپ کو ایسے جانے نہیں دوں گا۔ تو ہرنی کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس کی نظر اپنے بچوں کی طرف تھی اور بچوں کی طرف دیکھ رہی تھی کہ میرے بچے کیا کریں گے کیونکہ وہ ابھی چھوٹے اور معصوم ہیں۔ ہرنی کے بچے بہت خوبصورت تھے اور پیارے تھے۔ ہرنی خود بھی بہت خوبصورت تھی۔ کافر اتنا سنگ دل تھا کہ وہ اس کو چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ہرنی گڑ گڑا رہی تھی، التجا کر رہی تھی، لیکن کافر یہ بول رہا تھا، میں آج کل انسانوں پہ بھروسہ نہیں کرتا، میں جانوروں پہ بھروسہ کرتا۔ تو ہرنی بے بس ہو کر پریشان ہو گئی اور ہرنی کو کافر بولنے لگا، اب ایک طرح آپ کو میں چھوڑ سکتا ہوں کہ اگر آپ مجھے کوئی ضامن دے دیں تو میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں۔ تو آپ ایسا کریں کہ اپنے اللہ کو بولیں کہ کوئی ضامن آپ کی کرے۔ تو کیا ہوا کہ ہرنی نے آنسوؤں بھری آنکھیں اللہ کی رحمت کی طرف کی۔ تو اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھ رہے ہیں کہ ہرنی کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ تو ہرنی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ہرنی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو ہرنی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بولا، میرے کو پتہ تھا کہ آپ رحمت رب العالمین ہیں، آپ میری مدد کو ضرور آئیں گے۔ ہرنی کی دل میں اور خوشی کی لہر اٹھ پڑی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد میرے لیے حاضر ہے۔ تو دیکھا تو کافر نے بولا، حضور، یہ ہرنی میں نے پکڑ رکھی ہے، یہ اب میرے کو یہ بولتی ہے کہ میں نے جانا ہے، بچوں کو دودھ پلانا ہے، تو میں اس کو چھوڑ نہیں رہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہرنی کی طرف مخاطب ہوئے اور ہرنی نے بولا، حضور، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں نے ان کو دودھ پلانا ہے کیونکہ یہ ایک درد ماں ہی جان سکتی ہے بچوں کا، تو میں دودھ پلا کر واپس آ جاتی ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہرنی نے حضور کی طرف دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کو بولا، اے کافر، اس کو چھوڑ دو، اس کی جگہ پہ میں آپ کی قید میں آ جاتا ہوں۔ تو کافر نے بولا، حضور، اگر یہ ہرنی واپس نہ آئی تو یہ آپ ساری عمر میرے قیدی رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرنی کو بولا، اے ہرنی، آپ جاؤ، بچوں کو دودھ پلا کے آؤ اور پھر واپس آؤ۔ تو دیکھا تو ہرنی بہت اچھے انداز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بوسہ دیا اور واپس اپنے بچوں کی طرف گئی، بچوں کو دودھ پلایا اور وہاں پہ کبھی بچوں کے ساتھ کس طرح کر رہی ہے، کبھی کس طرح کر رہی ہے۔ ہرنی کو پتہ تھا کہ میرا آخری دن ہے، اس نے بچوں کو جلدی جلدی دودھ پلایا، بچوں سے محبت کے ساتھ پیش آئی اور بچوں کے ساتھ پہلے سے زیادہ محبت کی کیونکہ آخری دن تھا ہرنی کا۔ تو دیکھا ہرنی ادھر بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، ادھر کافر جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہا ہے کہ آپ نے جو ہرنی کو چھوڑا ہے، اس کا آنے کا کوئی چانس نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا،
دیکھو آپ تو یہ بول رہے ہیں، تو وہ جنگل کی رانی آ بھی رہی ہے۔ تو نظر پڑی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بولا، یہ دیکھیں یہ بے زبان ہے، میں دنیا کے لیے رحمت رب العالمین بن کے آیا ہوں، تو اس کے لیے میں نے آپ کو اپنا آپ کے پاس بندی بنا۔ تو دیکھیں دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کتنی قربانیاں دیں ہمارے لیے، اور پوری رحمت بن کے آئے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی ہستی ہیں، رحمت رب العالمین ہیں۔ دیکھیں جب یہ کافر نے معاذرہ دیکھا، ہرنی کو آتے دیکھا، تو حضور کے قدموں میں ہرنی نے آگے بوسہ لیا، بولا حضور میں اب آ گئی ہوں، آپ اس سے بولیں کہ مجھے قید کر لے۔ تو کافر یہ نظارہ دیکھ کر پریشان اور حیران ہو گیا، اور یہ سوچ رہا ہے کہ یہ جانور ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اتنا غور کرتے ہیں، تو ہم انسان ہیں، کیوں نہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کریں اور کلمہ گو ہوں۔ اسی لیے اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ آج تم جنتی ہو، اور یہ ہرنی بھی جنتی ہے، یہ تمہارے ساتھ ہوگی قیامت کے دن۔ دیکھو دوستو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور مہربانی ہے۔ اللہ آپ پر رحم و کرم نوازی فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں۔ پیارے دوستو، اچھی بات کو دیکھنا اور پڑھنا اور شیئر کرنا یہ ثواب ہے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ آپ پر رحم و کرم نوازی فرمائے۔